بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 99 تک پڑھ لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہماری سورۃ یوسف کی آیت نمبر 100 ہوگی، وہ بھی میں نے سٹارٹ کر لی تھی، اور آج ہمارا سورہ یوسف کا آخری دن بھی ہے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ورفع، اور اوپر بٹھایا اب وہی اپنے والدین کو، علی العرش، تخت پر، وخروا، اور وہ سب گر پڑے، لہو، اس کے لیے، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقال، اور کہا، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، ھذا، یہ ہے، تأویل رؤیا، یا تعبیر میرے خواب کی، من قبل، پہلے کے، قد تحقیق، جعلہا، کر دیا اسے، ربی، میرے رب نے، ان نزغ الشیطان، کے فساد ڈالا شیطان نے، من بینی و بین اخوتی، درمیان میرے اور درمیان میرے بھائیوں کے، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک رب میرا بہت بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی ہے بہت علم رکھنے والا اور خوب حکمت والا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پوری سورۃ یوسف کا اختتام کر رہے ہیں اور اینڈنگ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دربار کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے ماں باپ کو تخت کے اوپر بٹھاتے ہیں، یعنی بادشاہ کی اس مسند کے اوپر بٹھاتے ہیں، اس سٹیج کے اوپر بٹھاتے ہیں، اور ساری عوام نیچے سائڈ پہ بیٹھی ہوتی ہے، کچھ کرسیوں بیٹھے ہیں، کچھ نیچے بیٹھے ہیں، اور سب کے سامنے جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وخروا لہ سجدا، تو سب کے سب زمین پہ گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے۔ اب یہ زمین پہ گر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے تو فوراً سے پہلے وہی ساری باتیں یاد آئیں جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا تھا، اپنے ابا کو سنایا تھا، اور کہنے لگے، وقال یا ابتی، اور کہا، اے میرے پیارے ابا جان، ھذا تأویل رؤیا من قبل، کہ یہ وہ تعویل ہے، یہ جو خواب میں نے دیکھا تھا اس دور کے اندر جب میں وہاں پہ رہتا تھا، کنعان کے اندر، شام کے اندر رہتا تھا، وہاں پہ جو میں نے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج ہے، ایک چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان سجدہ کرتے ہوئے جو ان سے میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں اور میں کھڑا ہوں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے خواب کے بارے میں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے، تم نے خواب تو دیکھ لیا لیکن اپنے بھائیوں سے تذکرہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے خلاف کوئی چال چلے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حسد کوئی بھی کر سکتے ہیں، اپنے بھی کر سکتے ہیں، دور کے بھی کر سکتے ہیں، دشمن بھی کر سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ دشمنوں کا حسد اتنا نہیں ہوتا، دشمنوں کا حسد اتنا نہیں ہوتا جتنا کہ اپنوں کا حسد ہوتا ہے انسان کے اندر۔ تو اسی طریقے سے جتنا نقصان انسان کو اپنوں کا حسد پہنچاتا ہے، اپنوں کی نظر پہنچاتی ہے، اتنا اور کوئی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ فرمایا کہ یہ میرے رب نے میرا خواب سچا کر کے دکھایا، اور اس نے میرے پہ احسان کی ہے۔ کس بات کا احسان کیا ہے؟ کہ اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو، اور کہا کہ اس نے احسان میرے پہ کیا کہ اس نے مجھے نکلوایا قید خانے سے۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھیں کتنی پازیٹیوٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ انہوں نے قید خانے میں جانے کا تذکرہ ہی نہیں کیا، انہوں نے مشکلات کا تذکرہ ہی نہیں کیا، انہوں نے سیدھا کہ سیدھا آسانیوں کا تذکرہ کیا۔ حالانکہ 13 سال قید خانے کے اندر رہے، اور کنویں کے اندر کتنا عرصہ رہے، اس کے بعد بکتے ہوئے کتنا عرصہ لگ گیا، اور اس کے بعد عزیز مصر کے گھر کتنا عرصہ گزارا، اس کی عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی طرف سے مشکلات آئیں، وہ تانے آئے، اور پھر وہ دعوت گناہ آئی، اس پہ اپنے آپ کو صبر کر کے رکھا۔ یہ ساری کی ساری مشکلات یوسف علیہ السلام نے تذکرہ ہی نہیں کیا، اور کہا کہ اللہ نے مجھ پہ احسان کیا ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکلوایا۔ سوچنے کی بات یہ ہے، ہمارے میں سے کوئی ہوتا ہے نا، ہم بیٹھ کے ساری اپنی مشکلات بناتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، میں نے یہاں پہ یہ چیزیں برداشت کی، فلاں شخص نے مجھے تانا دیا، فلاں نے میرے ساتھ برا کیا۔ ہمیں ایک ایک بندے کی تکلیف یاد رہتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام پہ قربان جو کیونکہ نبی ہے نا، تو نبی کی سیرت تو امت کے لیے جو ان سے ہے وہ رہنمائی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ اسی طریقے سے یوسف علیہ السلام کی زندگی بھی ان کی امت کے لیے بہترین نمونہ تھی۔ اور پھر فرمایا کہ وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہا کہ اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اس نے میں صحرا سے اٹھا کے شہر کے اندر لے آیا۔ اب یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور 11 بیٹے اور ان کی بیویاں، یہ سارے کے سارے رہتے تھے شام کے اندر، شام کے ایک علاقہ کنعان کے اندر۔ اب وہ دیہاتی علاقہ تھا، دیہاتی علاقے میں وسائل کم ہوتے ہیں، وہاں پہ تعلیمی وسائل کم ہوتے ہیں، وہاں پہ میڈیکل کی فیسلٹیز کم ہوتی ہیں، وہاں پر ویسے شاپنگ کی فیسلٹیز کم ہوتی ہیں، برانڈز وغیرہ نہیں ہوتی، ساری چیزیں نہیں ہوتی، وہاں پہ فیسلٹیز نہیں ہوتی۔ لیکن شہر کے اندر اس کی بدولت کئی گنا زیادہ آسائشیں بھی ہوتی ہیں، آسانیاں بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں۔
تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دیہات سے اٹھا کے شہر کے اندر لے آئے، کیونکہ دیہات میں کمانے کے مواقع کم ہیں اور شہر کے اندر کمانے کے مواقع زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا کہ نزغ الشیطان میں بینی و بین اخوتی۔ اب ہوا تو یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کی لڑائی تھی، یعنی جو یہ عزیز مصر جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ سارے کے سارے یوسف کے خلاف تھے، ٹھیک ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان بھائیوں نے میرے خلاف حسد کیا، میرے خلاف چال چلی ہے، مجھے پھینکا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھائیوں کے خلاف کوئی بات کی نہیں، انہوں نے کہا کہ میرے ان کے درمیان جو مسئلہ ہوا تھا وہ شیطان نے جو ان سے درمیان میں پھوٹ ڈلوائی، یعنی کہ ساری کی ساری برائیوں کا تذکرہ شیطان کی طرف کیا کہ شیطان نے جو ان سے چال چل کے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان لڑائی ڈلوا دی۔ اچھا، یہاں پر ایک بات سیکھنے والی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر یہ تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تذکرہ کیا، ان جادوگروں کے واقعے کا تذکرہ کیا، پھر اسے آگے چلے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے، اللہ نے وہاں پر بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، کفر تو ان شیاطین نے کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب وہ جادو کا مقصد اللہ تعالیٰ وہیں پر بیان کرتے ہیں کہ وہ جادو کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان لڑائی ڈلواتے تھے، عداوت پیدا کرتے تھے، جھگڑے پیدا کرتے تھے۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ جس بندے پہ جادو ہوگا نا اس کا پورا گھر تباہ ہوا ہوگا، میاں بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں، ماں باپ کی بچوں سے نہیں بن رہی، بچوں کے ماں باپ سے نہیں بن رہی، بہو کی ساس سے نہیں بن رہی، ساس کی بہو سے نہیں بن رہی، پورا خاندان لڑا ہوگا آپس کے اندر اور روزانہ مار کڑائی ہو رہی ہوگی۔ اس کی سب سے بڑی جادو کی علامت ہی ہوتی ہے۔ تو شیطان جو ان سے ہے اس کا سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ درمیان میں لڑائی ڈلواتا ہے، اس سے بڑھ کے شیطان کر کچھ نہیں سکتا، کم سے کم وسوسہ ڈالے گا، زیادہ سے زیادہ لڑائی ڈلوا لے گا، اس سے بڑھ کے شیطان انسانی زندگی کے اندر مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب انسانوں کو حاضر کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا تم نے یہ گناہ کیوں کیا؟ وہ کہیں گے اللہ شیطان نے کروایا۔ اللہ کہیں گے شیطان کو حاضر کرو، شیطان آئے گا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گا بھائی تم نے کروایا گناہ؟ وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے تو صرف کہا تھا، اس نے خود کیا۔ اب یہ وہی بات ہے کہ شیطان نے تو صرف وسوسہ ڈالا ہے، کام انسان نے خود کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس کی جو وہ چاہتا ہے، انہ هو العلیم الحکیم۔ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر یہ کرنا چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو اس کنعان سے اٹھا کر مصر میں لا کے تخت کے اوپر بٹھا دے، اس کنویں سے نکال کے تخت کے اوپر بٹھا دے، اس جیل خانے سے نکال کے تخت پہ بٹھا دے۔ وہ بھائی جو 11 بھائی تھے، تگڑے تھے، جوان تھے، سارے بڑے تھے، وہ مارتے تھے یوسف کو بھی، اس کے چھوٹے بھائی کو بھی، بنیامین کو بھی، تنگ بھی کرتے تھے، نظر بھی لگاتے رہے، حسد بھی کرتے تھے۔ وہی بھائی ایک وقت آیا کہ وہ سجدے کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا جو وہ کرنا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ربی میرے رب قد تحقیق آتیتنی دیا تو نے مجھے من الملک کی بادشاہت میں سے، وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھے من تاویل الحدیث حقیقت میں سے باتوں کی، فاطر السماوات والارض اے پیدا کرنے والے زمین و آسمان کے، انت ولی تو ہی میرا دوست ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین تو فوت کرنا مجھے مسلمان اور ملا دینا مجھے صالحین میں سے۔ اب یوسف علیہ السلام یہاں پر اپنے علم کا تذکرہ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب کا تحقیق تو نے مجھے بادشاہت دی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یوسف کہتے ہیں کہ میرے پاس علم تھا لوگوں کے بارے میں جاننے کا، باتوں کی گہرائی تک جانے کا، میں نے دیکھا خواب، جب میں نے خواب اس کے بادشاہ کا سنا تو میں نے اس کی تعبیر کی، پھر وہ میری تعبیر کی وجہ سے بادشاہ نے مجھے بلایا، جب مجھے بلایا تو پھر بادشاہ نے مجھے کہا کہ میں تمہیں وزارت دیتا ہوں، میں نے کہا نہیں مجھے منسٹری دے دو فنانس کی، میں وہاں پہ جا کے بیٹھ گیا، پھر میں نے سارے ملک کو چلایا، میں نے غلہ تقسیم کیا۔ یوسف علیہ السلام اس طرح کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا، اور میں قد تحقیق آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ آج میں اس مسند پہ بیٹھا ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ایک بندہ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے، کل کو وقت آئے گا اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو وہاں سے اتار دے گا۔ اللہ نے مال دیا، اس میں کیا کمال ہے؟ ہو سکتا ہے مال آ جائے تو کل نہ ہو۔ وہ ہم نے دیکھے ہیں بڑے، جب میں فلڈ ریلیف کے لیے گیا تھا بلوچستان تو جا کے دیکھا وہ لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں جو ایک وقت میں بڑے بڑے بنگلوں کے اندر تھے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ آگے فرمایا وعلمتنی اور سکھایا تو نے مجھے من تاویل الحدیث، جو مجھے علم عطا کیا وہ بھی تو نے دیا، اور جو میرے پاس بادشاہت تھی وہ بھی تیری عطا کردہ تھی۔ یعنی ہر خیر کی نسبت، ہر اچھی چیز کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرے، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ پھر فرمایا کہ فاطر السماوات والارض اے پیدا کرنے والے زمین و آسمان کے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ
زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا دوست ہے دنیا اور آخرت میں بھی، توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، تو فوت کرنا مجھے مسلمان اور ملا دینا مجھے صالحین میں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلمہ زبان سے لا الہ الا اللہ نکل آئے، یعنی توحید کے الفاظ نکل آئے، داخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ابھی اللہ کے رسول نے بات تو کہہ دی، اب کیا اس سے حساب کتاب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر حساب کتاب ہوگا تو ہو سکتا ہے پھنس بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے کیا داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اٹ مینس کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہونا، اس نے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے۔ اللہ سے دعا کیا کریں ہر نماز کے اندر، ہر نماز کے بعد بھی دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں اور کلمے کے اوپر ہو، تاکہ ڈائریکٹ جنت میں چلے جائیں۔ اعمال دیکھ کے تو نہیں لگتا، لیکن اللہ سے امید بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ موت کے وقت ان سے کلمہ نصیب کر دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں جا رہی ہے، ایک بندہ جہنم میں جا رہا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ ساری دنیا جو سی ہے وہ جنت میں جا رہی ہے اور ساری دنیا جہنم میں جا رہی ہے اور ایک بندہ جنت میں جا رہا ہے، تو مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جو جنت میں جا رہا ہے۔ یہ ہے خوف اور طمع کی حالت، کہ انسان خوف کے اندر اس بات کی رہے کہ یار جو گناہ ہے وہ اسے تو نہیں دیکھ کے لگتا بخشیا نے، پھر انسان دیکھے کہ اللہ تیری رحمت جو سی ہے اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ آگے فرمایا کہ ذالک من انباء، یہ کچھ خبریں الغیب غیب کی، نوحیہ الیک، ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، وما کنت لدیہم، نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، انہوں نے اتفاق کیا اپنے معاملے پر کہ اور وہ چالیں چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو خبر آپ کو دی ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کی، یہ خبر کوئی عام خبر نہیں ہے، اس خبر کو آپ تک پہنچانے سے پہلے آپ کو علم نہیں تھا، یہ ہم نے آپ کو علم دیا ہے۔ ہم اگر قرآن میں نہ بیان کرتے تو آپ کو علم نہیں ہونا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس طریقے سے شام سے اٹھ کے مصر کس طریقے سے پہنچ گئے، پوری بنی اسرائیل شام سے مصر تک کیسے پہنچی۔ یہودیوں نے سوال کیا تھا نا، مشرکین سے کہا کہ جاؤ جا کے رسول سے پوچھو جا کے، اگر تو اس نے سوال کا جواب دے دیا پھر تو سچا ہوگا، اگر نہ دے سکا تو یہ جھوٹا ہوگا، کیونکہ یہ علم تو صرف ہمارے پاس ہماری کتابوں میں۔ سوال یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم وہاں سے شام سے مصر کیسے پہنچی تھی، اس سٹیٹمنٹ کے بیکورڈ پہ جون سا اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے جون سا ہے یہ پوری کی پوری صورت نازل کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بات کی کہ نبی ہم اگر آپ کو یہ چیزیں نہ بتاتے، آپ کو علم نہیں تھا، اٹ مینس کہ رسول کے پاس بھی، ہم تو ویسے کام بندے ہیں نا، ہمارے پاس جو علم ہے وہ تو ویسے ہی ناقص علم ہے، اور دوسری بات ہمارے پاس بھی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رسول کے پاس بھی جو علم ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے، اس میں رسول کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ ایون کہ رسول جب بچپن کی حالت کے اندر ہوتے ہیں تو ان کو خود بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ ان فیوچر رسول بننے والے ہیں۔ جس طرح اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ میں ان فیوچر رسول بنوں گا، اگر یہ معلوم ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ چھری چلا دیں میری گردن پہ۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کے رسول غار ہرا کے اندر جا کے 3 4 5 6 راتیں گزارتے، پورے مہینہ گزار لیتے تھے، صرف اسی مراقبت کے اندر کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، یہ دنیا کس طرح چل رہی ہے، اس کو بنانے والا کون ہے، اس زمین کے اوپر جو لوگ فساد کرتے جا رہے ہیں، شراب پیتے ہیں، دھت پڑے رہتے ہیں، آپس میں لڑتے جڑتے ہیں، زنا کرتے ہیں، اپنی بچیوں کو زمین میں درگور کرتے ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ آخر یہ کس نے ان چیزوں کا حکم دیا؟ یہ طواف کرتے ہیں، بظاہر دیکھنے کی عبادت لگتی ہے، لیکن ننگے ہو کے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ ساری چیز اللہ کے رسول سوچا کرتے تھے، اگر پتہ ہوتا ہے کہ میں نبی بن جاؤں گا تو پھر اللہ کے رسول کو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، جب اپنے غار کے اندر گئے علم لینے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا عصا ہے، اور پھر میں کہ جوتے اتار دو، تم ایک مقدس وادی کے اندر ہو۔ پھر وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو علم دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جبرائیل نے کہا کہ اقرا، انہوں نے کیا کہا؟ میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں، کہتے تو یہ کہ ہاں میں نبی بننے والا ہوں، مجھے پڑھا دو، اور میں کہ انا لا نبی قاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ 3 مرتبہ کا، چوتھی مرتبہ جب کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس نے آپ کو پیدا کیا۔ جب جبرائیل امین نے یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کو پہچان گئے کہ ہاں یہی وہ پوائنٹ ہے جس کو میں سوچتا تھا بیٹھ کے غار کے اندر کتنے دن، کہ زمین کو کس نے بنایا، زمین پہ حکومت کس کی چلے گی، یہ دنیا میں فساد کیوں کرتے ہیں، مجھے کس نے بنایا، میں کہاں سے آیا ہوں۔ جبرائیل نے کہا نا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اس نے آپ کو بنایا۔ تو یہاں پر ایک بات سوچنے کو یہ ملتی ہے، سمجھنے کی یہ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔
اب سوال یہ کہ اس سے مراد کون سا علم ہے؟ مدارس میں جائیں تو انہوں نے بڑا سارا کر کے لکھا ہوا کہ جناب قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے۔ یونیورسٹی میں جاؤ تو وہاں پر بھی یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوگی، کسی کالج میں جاؤ، اسکول میں جاؤ تو وہاں پر بھی یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوگی۔ ہر انسٹیٹیوٹ نے اسٹیٹمنٹ لگائی ہے، ہر انسٹیٹیوٹ کہتا ہے کہ صرف ہماری بات صحیح ہے، باقی ساروں کی باتیں غلط ہیں۔ لیکن یہاں پہ بات سمجھنے والی وہ ہے کہ ہر وہ علم جو انسان کو اللہ رب العزت کی معرفت دے، وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ قرآن پڑھ کے اگر معرفت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حاصل ہوتی ہے تو یہ پڑھنا فرض ہے، حدیث پڑھ کے حاصل ہوتی ہے پڑھنا فرض ہے، سیرہ پڑھ کے حاصل ہوتی ہے تو پڑھنا فرض ہے۔ اسی طریقے اگر کوئی فزکس پڑھتا ہے، بایو پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، اس کو پڑھ کے اللہ کی وحدانیت سمجھ آتی کہ یار اللہ تعالیٰ نے کس طریقے چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا بنائے جو کہ نظر بھی نہیں آتے۔ اگر انسان کو وہاں سے اللہ کا تعارف ہو جاتا ہے تو وہ پڑھنا بھی فرض ہے۔ اتنی سی بات سمجھنے والی ہے۔ آگے فرمایا کہ وما اور نہیں اکثر الناس، اکثر لوگ، ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ حرص کریں، آپ ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جتنا مرضی لوگوں کے بارے میں حریص ہو جائیں کہ یار میں اس کو سمجھا رہا ہوں، یہ بندہ دین کی طرف آ جائے، یہ بندہ میری بات مان لے۔ مجھے اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ہمارے ابا جان جو سے ہیں وہ دین کے اوپر نہیں آنا چاہتے، دین کے اوپر نہیں آتے، نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، گھر میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ان کو کس طریقے سمجھائیں؟ میں ان کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں صرف ان کو اللہ کا قرآن سنائیں، اللہ کے قرآن کا پیغام سنائیں، اس سے بڑھ کے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ میں چاہ کے بھی کسی کے دل کے اندر ایمان نہیں اتار سکتا، میں تو کیا رسول بھی نہیں اتار سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود تذکرہ کیا ہے، اس میں رسول کی توہین نہیں، یہ رسول کی بڑائی ہے کہ رسول کا منصب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ کسی کے اندر ایمان نہیں اتار سکتے، آپ پوری زندگی بھی کسی کے اوپر لگے رہے تو ایمان نہیں اس کے داخل ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں میں بڑی محنت کی، ایک ابو جہل پر، ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ کے رسول نے دعا کی تھی کہ اللہ دونوں عمر میں سے مجھے کوئی ایک عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کیا، اسلام کے لیے چن لیا، ابو جہل کو نہیں چنا۔ اللہ کے رسول کی کتنی خواہش تھی کہ ابو جہل جو ان سے ہے یہ ایمان قبول کر جائے، جو دور جاہلیت کے اندر اپنے علاقے کے اندر ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا کہ حکمت کا باپ ہے، اتنا سمجھدار، اتنا انٹلیکچوئل پرسن ہے، وہی بندہ ایمان نہیں قبول کر رہا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ لیکن چاہ کے بھی ایمان داخل نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام صرف واضح انداز میں دین کو آگے پہنچا دینا ہے، آگے اللہ جانے اور ان لوگوں کا معاملہ۔ وما تسألون، اور نہیں آپ سوال کرتے علیہ اس پر، من اجر، کسی اجر کا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ایک ذکر تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ رسول آپ تو یہ جو پڑھا رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، اس کے بدلے تو آپ معاوضہ بھی نہیں لیتے، آپ تو پیسوں کا مطالبہ بھی نہیں کرتے، یا ہونا بندہ پیسے کا مطالبہ کر اس لیے لوگ کہیں کہ یار ہم نے نہیں پڑھنا، ہمارے پاس جو سارے پیسے نہیں ہیں۔ تو ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں، جب ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے پھر لوگ کیوں نہیں آنا چاہتے؟ وہ اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ وہ اندر ان کے دلوں پہ زنگ لگا ہوا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقَيٌّ، کتنی ہے، من آیت، نشانیاں، من السماوات، فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں، یمرون، وہ گزرتے ہیں، علیہا، ان پر، وہم عنہا معرضون، اور وہ ان سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کتنی نشانیاں دنیا اور آسمان کے اندر پھیلا دی ہیں۔ زمین و آسمان کے اندر دیکھو کہ یہ ہم اکثر جاتے ہیں سمندر کے اوپر، جب سفر کرتے ہیں پانی کے اوپر کشتی کے اندر بیٹھتے ہیں، کبھی نہیں سوچا کہ ایک وہ لکڑی کا تختہ ہے وہ پانی کے اندر ڈوبتا کیوں نہیں ہے، پتھر ڈوب جاتا ہے۔ کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو زمین ہے اس کے اوپر سارا پانی پانی ہے اور یہ خشکی کے چند ٹکڑے ہیں، ویسے پتھر رکھو ڈوب جاتا ہے، یہ اتنا بڑا خشکی کا ٹکڑا ڈوبتا نہیں ہے۔ کبھی نہیں سوچا پہاڑوں کے اندر جاؤ تو وہ لوگ جہاں پر کبھی زندگی کے آثار نہیں نظر آتے وہاں پر رستے بنے ہوتے، یہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی ہیں نشانیاں ہم نے دنیا و آسمان کے اندر پھیلا کے رکھی ہیں۔ سائنس کہتی ہے ہوا کے اندر باقاعدہ روڈز بنے ہوئے، روڈ میپ بنے ہوئے کہ انہی کے اوپر ٹریول کیا جا سکتا ہے، ادھر ادھر ہر جگہ پہ ٹریول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اور اللہ کی نشانیاں کیسی ہیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو پانی میں ہی زندہ رہتے ہیں، اور ہم پانی کے چلے جائیں مر جاتے ہیں، وہ پانی سے باہر آ جائیں وہ مر جاتے ہیں، اور کچھ جانور ایسے ہیں وہ دونوں جگہ زندہ رہ لیتے ہیں۔ اگر باہر زندہ رہتے ہیں آکسیجن کے ساتھ تو پانی میں جا کے کیسے زندہ رہتے ہیں؟ سوال ہے نہ کرنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نشانیاں جو ہم نے اس دنیا و آسمان کے اندر رکھی ہوئی ہیں، یہ زمین کے اندر پھرتے نہیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں ان کو، یہ نشانیاں دیکھ بھی لیتے ہیں اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا ہے۔ جب مصر کے راستے سے جاؤ تو احرام میں مصر اتنے بڑے پیرامڈز دیکھتے ہو، اور پھر اس کو دیکھ کے خیال نہیں آتا کہ اتنے بڑے پتھر جو کتنے ٹن کا ایک ایک پتھر ہے وہ کس طریقے سے آج سے ہزاروں سال پہلے نے اتنی کریکٹ قسم کی پوزیشن کے اندر رکھے ہوئے، کیسے رکھے ہیں؟
یہ اللہ کی نشانی ہے، لیکن پھر بھی اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار دیکھی جائے گی بعد میں۔ وما اور نہیں یؤمنون ایمان لاتے اکثرهم اکثر ان کا باللہ اللہ تعالیٰ پر، الا مگر وہم مشرکون مگر اس حال میں کہ وہ مشرک ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اکثریت لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی میجورٹی کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ میجورٹی لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، میجورٹی لوگ اللہ سے دور ہیں، میجورٹی لوگ مشرک ہیں، میجورٹی جو سی ہے جمہوریت جو سی ہے وہی لوگ جو سے ہیں وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ لیکن ہم نے یہاں پر پاکستان میں کون سا قانون بنایا ہے؟ جمہوریت، ڈیموکریسی، اکثریت کا قانون۔ قرآن کہتا ہے اکثریت جاہلوں کی، ہم کہتے ہیں نہیں اکثریت کی بات مانی جائے گی۔ اس جمہوریت کا ایک چھوٹا سا فارمولہ اس طریقے سمجھ لیں، اس کی اوقات پوری سمجھ لیں کہ ایک طرف 99 PhD اسکالرز ہوں اور ایک طرف 100 چرسی اور بھنگی لوگ ہوں، حکومت کس کی آئے گی؟ چرسیوں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب بالکل صحیح قانون ہے، یہاں پر تو جناب عدل بھی ہوگا، یہاں پر کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی جو سے نا وہ حکم چلے گا، قانون چلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن و سنت کی جب مخالفت کریں گے تب ہم جو سے نا ذلت کا سامنا اٹھائیں گے، اور آج ذلت کا سامنا پوری قوم اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سے اس قوم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔